نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 118 تک ہمارا درس ہو چکا ہے۔ اب آیت نمبر 119 کو ہم شامل کریں گے، شامل درس کریں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، یعنی کہ لوگوں نے جوئے اور شراب کے حکم کے متعلق سوال کیا۔ میسر کسے کہتے ہیں؟ جوئے کو کہتے ہیں، قمار، قمار بھی کہتے ہیں۔ ما حکمہا، یعنی ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، قل لہم، آپ ان سے فرما دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں، یعنی ان دونوں کام کے کرنے میں اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، یعنی یہ کبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اس کے اندر کیسے پڑھا گیا ہے؟ وَفِي قِرَأَةٍ، اور ایک قرأت میں بِالْمُثَلَّثَةٍ لِمَا يَحْصُلُ بِسَبَبِهِمَا مِنَ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَقَوْلِ الْفَحْشِ، اور فرماتے ہیں کہ اس میں کبیر ہے، کہ اس میں اسم کبیر کا مطلب بہت کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں کس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں؟ جیسے ہی کوئی شخص شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے تو ان چیزوں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں فحش باتیں ہوتی ہیں، گالی گلوچ ہوتا ہے، تو یہ سارے گناہ خود بخود اٹریکٹ ہو جاتے ہیں شراب پینے کی وجہ سے، کیونکہ شراب پینے سے عقل جو ہے محو ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، عقل پر برا اثر پڑتا ہے، آدمی ہوش میں نہیں رہتا، تو نشے کی حالت میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو بعض روایتوں میں سے فرمایا کہ جو ہے ام الخبائث کہا گیا شراب کو، یعنی تمام برائیوں کی ماں اور اس کی جڑ، ٹھیک ہے، کیونکہ آدمی کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے تو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اب پھر وہ لوگوں کو مارے گا، گالی گلوچ کرے گا، جھگڑا کرے گا، فحش بات کرے گا، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیتے ہیں بعض لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جوئے میں بھی ہوتا ہے، جوئے میں آدمی جو ہے پیسہ لگاتا ہے، پیسہ برباد کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع بھی ہوتی ہے، گالیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، آدمی کو لوٹا جاتا ہے، بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ بے شمار اس کے اندر برائیاں ہیں، اور یہ سب برائیوں کا جمگھٹا ہے، یہ ایک پیکج ہے گناہوں کا، پورا کا پورا شراب پینا اور جوا کھیلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے حکم قرآن میں صاف طور سے بیان فرما دیا، شراب کے تعلق سے اور جوئے کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو خصوصی طور پر دور جاہلیت میں لوگ جو ہیں شراب کے بھی عادی تھے اور جوئے کے بھی عادی تھے اسلام سے پہلے، اور بہت زیادہ شراب پی جاتی تھی، حتیٰ کہ لوگوں کے گھر میں مٹکوں میں شراب بھر کے رکھی جاتی تھی، جس طرح سے آج ہمارے گھر میں پانی ہوتا ہے۔ اور جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے جو ہے وہ سڑکوں پر، راستوں پر اپنے جو شراب کے مٹکے بہا دیے، حتیٰ کہ پورے شہر میں جو ہے شراب کی ندی جیسا ماحول ہو گیا تھا۔ تو خیر، لیکن یہ جو شراب کا حکم ہے یہ ایک بارگی نازل نہیں ہوا، 3 حکم اس کے متعلق نازل ہوئے۔ پہلے تو حکم آیا کہ فرمایا کہ اسم کبیر و منافع للناس، کہ اس میں جو ہے گناہ بہت زیادہ ہے اور نفع بہت تھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم آیا، تو جب یہ حکم نازل ہوا تو بعض لوگ شراب پیتے تھے اور بعض لوگ جو ہے شراب پینے سے منع کرتے تھے، کیونکہ صراحتاً اس آیت میں ذکر نہیں ہے کہ شراب حرام ہے یا نہیں ہے، صرف اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے اور گناہ زیادہ ہے، یہ بتایا گیا۔ تو لوگ سمجھتے تھے دیکھیں اس میں یہ تو کہا گیا کم از کم نفع تو ہے نا، تھوڑا سو تھوڑا، تو اس کا مطلب یہ حرام نہیں ہے۔
تو اس حساب سے بعض لوگ شراب پیتے تھے اور بعض لوگ نہیں پیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، "اے اللہ، شراب اور جوئے کے متعلق ہمارے لیے جو ہے کافی شافی حکم نازل فرما". تو پھر دوسری مرتبہ پھر حکم نازل ہوا قرآن میں، اور ارشاد ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو اب عبادات کے موقعوں پر شراب پینے کو ڈائریکٹلی منع کر دیا گیا. لیکن یہ بھی حکم جو ہے پورا 100% شراب کو منع نہیں کرتا تھا، کیونکہ لوگ اس سے یہ سمجھتے تھے کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھنا ہے. ہاں، اگر شراب نہیں پی ہے تو نماز کو پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر شراب پی سکتے ہیں. اس طرح سے اس کا مطلب لیا جاتا تھا. اور پھر تیسری مرتبہ جب حضرت عمر نے پھر دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا قرآن میں، فرما دیا کہ اب یہ شراب کو تم نے بالکل چھوڑ دینا، شراب کلیتاً حرام ہو چکی ہے. اس کا پھر خریدنا اور بیچنا یہ دونوں بھی حرام ہے، یاد رکھیں. شراب پینا حرام تو ہے ہی، لیکن شراب خود جو ہے شریعت میں نجس چیز ہے. نجس یعنی ناپاک چیز ہے. یعنی شراب بالکل ویسی ہی ناپاک ہے جیسے کہ پیشاب. اگر آپ کے پانی کے اندر ایک قطرہ بھی شراب گر جاتا ہے تو اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اگر وہ مائع قلیل ہے تو تھوڑا پانی ہے وضو کا وغیرہ. ٹھیک ہے. ہاں، اگر بہتے پانی میں گر جائے تو پھر بہتا پانی نجاست کو لے جاتا ہے، تو پھر تو اس پر یہ حکم نہیں لگے گا. تو اندازہ لگائیں شراب کے حرام ہونے میں صرف اس کی یہ بات نہیں ہے کہ شراب پینا حرام، بلکہ شراب کلیتاً حرام چیز ہے، نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے. تو اس کو خریدنا بھی جائز نہیں، بیچنا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ پہلا حکم ہے، اور جو فائنل حکم ہے وہ سورۃ المائدہ میں آگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ دوسرا تھا حکم. اور تیسرا حکم جو میں نے کہا کہ وہ آخر والا ہے، جس میں شراب کی کلی حرمت کو ذکر کر دیا گیا. انما الخمر والمیسر، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ بے شک شراب اور جوا جو ہے من عمل شیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں. فہل انتم منتہون، اب تو کیا تم باز آنے والے نہیں ہو. اس طرح سے اللہ رب العزت نے الحمدللہ ڈانٹنے والا انداز اختیار کیا. فہل انتم منتہون، اب بھی تم باز نہیں آنے والے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ انتہینا یا رب، انتہینا یا رب، یعنی اے رب العالمین ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. ٹھیک ہے. تو وہ فائنل حکم تھا. تو یہاں سب سے پہلے حکم کی بات چل رہی ہے، اور یہ دو آیتیں بعد میں منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے لوگ شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے ان سے، فیہما، اس میں، یعنی ان دونوں میں، ہما ضمیر ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، شراب اور جوئے دونوں کو شامل ہے. فی ہی نہیں کہا، فیہما کہا ہے، ان دونوں میں. اثم کبیر، ٹھیک ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اسم موصوف، کبیر اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے تھوڑا سا نفع ہے. ٹھیک ہے. منافع جمع ہے نفع کی، اور للناس لوگوں کے لیے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تو اور لوگوں کے لیے اس میں نفع. نفع کیا حاصل ہوتا ہے؟ بِاللَّذَّةِ وَالْفَرْحِ فِي الْخَمْرِ، کہ اس سے آدمی بعض اوقات خوش ہو جاتا ہے شراب پی کے اور اسے لذت حاصل کرتا ہے. اور وَإِصَابَةُ الْمَالِ بِلَا كَدٍّ فِي الْمَيْسِرِ، اسی لیے کیا کرتا ہے وہ شراب میں بغیر کسی تردد کے، سوری، جوئے میں بغیر کسی تردد کے جو ہے مال کو یہ کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، اور اس سے اس کو امید رہتی ہے کہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوگا، تھوڑے پیسے ڈالوں گا زیادہ پیسے ملیں گے. تو یہ تھوڑا سا نفع ہے، حالانکہ اس میں نقصان زیادہ رہتا ہے، اس سے لت لگ جاتی ہے. وَإِثْمُهَا، اور ان دونوں کا گناہ، ٹھیک ہے، اکبرو یعنی اعظم، بڑا ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے. یعنی اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ولما نزلت، شرب، جب یہ نازل ہوا، جب یہ حکم نازل ہوا، فرماتے ہیں ولما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، شربها قوم،
کہ بعض لوگ پھر بھی کیا کرتے تھے، شراب پیتے تھے. وَامْتَنَعَ عَنْهُمَا آخَرُونَ، اور بعض لوگ اسے منع کیا کرتے تھے. ان الا ان حرمتها آیت المائدہ، یہاں تک کہ اس کی حرمت حرمتہما، وہ دونوں حرام ہو گئے سورہ مائدہ کی آیت سے. تو یہاں یہ حکم ختم ہو گیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، یعنی ایما قدرہ، اس کی مقدار پوچھتے ہیں. تو آپ فرما دیجئے قول العفو، یعنی کہ تم خرچ کرو الفاضل. الفاضل یعنی جو بھی تمہارے پاس ایکسٹرا سیونگ ہے وہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں. کہ ای الفاضل عن الحاجہ، آپ کی ضرورتیں جو ہیں، بیسک نیڈ جو ہے، اس سے زیادہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُنْفِقُوا مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَتُضِيعُ أَنفُسَكُمْ، اور کہتے ہیں کہ اتنا بھی زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے کہ خود فقیری آ جائے اور لوگوں سے بھیک مانگنا پڑے. تو اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جاتا، بیلنس رویہ ہونا چاہیے، اعتدال والا ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے قُلِ الْعَفْوُ، کہ جو بھی زیادہ ہو، جو بھی فاضل ہو، اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے حکم کو بیان فرماتا ہے، اسی طرح جیسے کہ تمہیں بیان کیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی کہ فتأخذون بالاصلح لکم فیہما، یعنی دنیا اور آخرت میں تم نے کیا کرنا ہے، یہ اصلاح کرنی ہے، اچھے اعمال کرنے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے تعلق سے. اب یہ سوال کیا تھا اصل میں، آپ نے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں پر خرچ کرنے کے لیے پہلے سے ہی فرمایا. اب یہاں کون سا سوال ہو رہا ہے یتیموں کی پرورش کے تعلق سے؟ سوال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا ہم ہمارا کھانا اور یتیم جو ہماری پرورش میں ہے ان کا کھانا دونوں ملا کر پکائیں ایک ساتھ، یا تو پھر دونوں کا کھانا الگ الگ بنائیں؟ کیونکہ یہ جو حکم نازل ہوا تھا کہ لا تاکلوا اموال الیتام، کہ تم جو ہے یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ کر کے جب حکم آیا، تو جن لوگوں کے پاس بھی یتیم لوگ پرورش میں تھے، انہوں نے پھر یتیم کا کھانا الگ سے بنانا شروع کر دیا اور اپنا کھانا الگ سے بنانا شروع کر دیا، تاکہ یتیموں کا مال ہمارے مال میں شامل نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سوال یہاں یہ تھا کہ یتیم کے لیے جو کھانا بنایا گیا بعض اوقات وہ پورا نہیں کھا پاتا تھا، وہ ضائع ہو جاتا تھا، کھانا خراب ہو جاتا تھا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ یتیموں کو کھانے کو ہم اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے، یعنی دونوں کا کھانا ایک ساتھ ملا کے پکا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، آپ سے لوگ یہ یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے کھانے کو ہم ساتھ میں ملا کر پکائیں گے یا الگ الگ پکائیں گے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِصْلَاحٌ لَكُمْ، یعنی کہ جو بھی یتیموں کا مال ہے، فی اموالہم، جو بھی تمہارے پاس ہے، قُلْ إِصْلَاحٌ لَكُمْ، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے. یعنی کہ تم اس طرح سے نہ کرو، یعنی الگ الگ کھانا نہ پکاؤ، بلکہ ایک ساتھ ہی کھانا پکاؤ. کیونکہ کیا ہو رہا ہے، الگ الگ کھانا بنانے سے یتیم کا مال ضائع ہو رہا ہے. تو اس طرح مت کرو، اصلاح والا کام کرو، بہتر والا معاملہ کرو. قل اصلاح لہم خیر، کہ ان کی اصلاح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُهُمْ، اگر تم ملا لو آپس میں انہیں، ٹھیک ہے، تخالط، خلط یخلط کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ملانا، مکس کرنے کو کہتے ہیں. خلط ملط کرنا یعنی مکس کرنا. وَإِن تُخَالِطُهُمْ، اگر تم انہیں ساتھ میں ملا لو، یعنی أَيْ تُخْلِطُوا نَفْقَتُكُمْ بِنَفْقَتِهِمْ، کہ اپنے ان کے نفقے کو اپنے نفقے کے ساتھ ملا، ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ اگر ملا لیتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، کیونکہ پھر تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں.
تم بھی مومن ہو اور مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، تو یہ اخوت کا آپس میں ایک رشتہ ہے۔ اور جس طرح ایک گھر میں ایک بھائی کیا کرتے ہیں، سب کا کھانا ایک ساتھ ملا کر پکاتے ہیں، ویسے ہی یہ تمہارے دینی بھائی ہیں تو تم ان کا کھانا ملا کر پکا لو۔ واللہ یعلم المفسد، اور اللہ تعالی مفسد کو جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے، مفسد فساد کرنے والا، لِأَمْوَالِهِمْ بِمُخَالِطَتِهِ، یعنی کہ اللہ ایسے شخص کو اچھی طرح جانتا ہے جو یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتا ہے ساتھ میں، اور ان کے مال کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی کہ ایکسٹرا ان کے یتیموں کے مال میں سے کھاتے ہیں، تو اللہ اچھی طرح سے جانتے فرماتا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح، یعنی کون اس میں مصلح ہے اور کون اس میں مفسد ہے، ان کی نیتوں کو اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ تمہیں منع کر دیتا تھا کہ تم جو ہے ان کے کھانوں کو آپس میں مکس مت کرو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالی جانتا ہے لوگوں کی نیتوں کو، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ حکم سخت رکھ سکتا تھا کہ یتیموں کا کھانا الگ پکاؤ اور اپنا الگ پکاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی کر دی اور تم سے مشکل کو اٹھا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی نیت پر کہ وہ کس نیت سے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے پرورش میں کوئی یتیم ہو، اس کے والدین نے مال چھوڑا تھا، جائیداد وغیرہ چھوڑی ہوئی تھی، بینک بیلنس چھوڑا تھا، اب اس کا دیکھنے کرنے والا کوئی نہیں، آپ نے اپنے ذمے میں لے لیا، آپ گارڈین بن گئے اس کے، تو پھر اس کا مال اسی پر خرچ کریں گے جتنی اس کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم نکاح نہ کرو اے مسلمانوں مشرک عورتوں سے، یعنی کافر عورتوں سے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت کس کے تعلق سے نازل ہوئی؟ یہ ایک صحابی تھے، کیا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثد غنوی، مرثد غنوی سین کے سا کے ساتھ، مرثد یا مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے صحابی یہ بہادر تھے، بڑے بہادر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ بھیجا تھا تاکہ جو بچے ہوئے مسلمان ہیں جو چھپ کر رہ رہے ہیں ان کو چپکے سے وہاں سے لے کر مدینہ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا۔ تو وہاں پر ایک عورت تھی جس سے اسلام سے پہلے وہ محبت کیا کرتے تھے، اس کا نام تھا عناق، اس عورت کا نام تھا عناق۔ تو اب جب وہ مکہ گئے تو اس عورت نے دیکھا تو اس نے ملاقات کی اور جو ہے ساتھ میں رہنے کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے اللہ کا خوف دلایا کہ میں اب مسلمان ہوں اور میں اس طرح کام نہیں کر سکتا، انہوں نے منع کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر جو ہے یہ حکم نازل فرمایا کہ تم جو ہے مشرک عورتوں سے یعنی کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نکاح نہ کرو تم مشرکات سے، حَتَّى يُؤْمِن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور مسلمان یعنی مؤمنہ باندی یہ بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے۔ اب میں نے بتایا عربوں کے یہاں پر جو آزاد ہوتا تھا اسے جو ہے نا ایک نمبر کا شہری سمجھا جاتا تھا، اس کو سٹیٹس الگ ہوتا تھا، اور لوگ انہی سے نکاح کرتے تھے، اور جو غلام ہوتے تھے، غلام یا باندی ہوتے تھے، تو لوگ ان سے نکاح نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مومن باندی، مومن غلام باندی جو ہے یہ مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے فرمایا، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّ سبب نزولها، اس آیت کے نزول کا نزول کی وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ یہ تھی کہ العیب علی ما تزوج امۃ وترغیبہ فی نکاح حرۃ مشرکہ، کہتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے یہ عیب سمجھا
کہ جو مومن باندی ہو اس سے نکاح کرنے میں، اور جو ہے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی اگرچہ کہ وہ مشرک ہو۔ تو اللہ نے صاف صاف منع کر دیا کہ نہیں، تم اس طرح سے نہیں کر سکتے، جو مشرک ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ مومن اگرچہ کہ وہ غریب ہو، اگرچہ کہ وہ باندی ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے، اللہ فرماتا ہے اسی سے نکاح کر سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ تمہیں اس کا حسن و جمال اور اس کے مال وہ دونوں تمہیں پسند آئے ہوں، تم اس سے محبت کرتے ہو، اس کے باوجود تم نکاح نہیں کر سکتے اگر وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھے یہ حکم مخصوص ہے کتابی عورتوں سے، یعنی کہ ھذا مخصوص بغیر الکتابیاتی، یہ مشرک کے اندر جو کافر ہیں اس کے اندر اہل کتاب شامل نہیں ہے، اہل کتاب کی عورتیں یعنی کہ یہود اور نصارہ جو واقعی سچی یہودی ہیں اور سچے نصرانی ہیں، جو اپنے دین پر پراپرلی فالو کرتے ہیں، اور تو یاد رکھے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اگر وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ جس طرح سے مسلمان عورت سے نکاح جائز ہے، اسی طرح کوئی کرسچن ہے اور کوئی جیہو ہے، اور باضابطہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں، پراپر یہ کیا کہتے ہیں پریکٹس کرنے والے کرسچن ہیں، صرف نام کے کرسچن نہیں کہ جو کیا کہتے ہیں آج کل کے دہریے ہوتے ہیں، ناستک ہوتے ہیں، صرف پیدا کرسچن گھرانے میں ہوتے ہیں لیکن دین اور مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بے دین ہوتے ہیں، تو ان سے تو پھر نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اگر آدمی مرد مسلمان ہے اور عورت جو ہے اہل کتاب سے مثال کے طور پر، تو اس سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی دوسری آیت ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور جو عورتیں جو ہیں اہل کتاب سے، ان سے نکاح جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خیال رکھیں، اس کے اندر یہ مشرکات میں جو ہے نا یہ لوگ شامل نہیں ہے اہل کتاب۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لے، اگرچہ کہ اہل کتاب بھی شرک کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ کرسچن نے کیا شرک کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ روح الامین کو بھی خدا سمجھتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو خدا کو بھی خدا سمجھتے ہیں، دو خدا، تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو تین ہو گئے، تو تثلیث کا عقیدہ ہے، تو یہ تو شرک ہوا۔ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کو جائز رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہود جو ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ ان کا شرک ہے، اس کے باوجود اللہ نے یہ جائز رکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، نبیوں کو ماننے والے ہیں، اور آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح نہ کرو تم مشرکین سے، یعنی کہ کفار، ٹھیک ہے۔ تنکحو کا مطلب تزوجو، یعنی تم نکاح نہ کرواؤ مسلم عورتوں کا، سوری، تنکحو المشرکین ای الکفار المؤمنات حتی یؤمنو، ہاں، کہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو مومن عورتیں ہیں ان کا نکاح بھی کافر مشرکین مردوں سے نہیں کرنا ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ تم اس کے حسن و جمال اور اس کے مال کو جو ہے پسند ہی کرتے ہو، کیوں نہ پسند کرتے ہو۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے ارادے سے، اپنی اجازت سے، ٹھیک ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، واعظ و نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آگے سے جو ہے حیض کے مسائل کے تعلق سے آیتیں شروع ہوں گی، وہ یسألونک عن المحیض سے، ٹھیک ہے۔ اگلے دروس میں ان کو شامل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔